سانحہ کہنا بھی جاں بحق 14 ننھے پھول سپرد خاک، اہل خانہ غم سے نڈھال، لاہور کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار، مہنور تسبیح شہزاد دعا رمشا ایمان فاطمہ عروج اور خدیجہ کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ تدفین، علی ارتضیٰ عبداللہ سلمان فواد اور ارحم بھی منو مٹی تلے جا سوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ذیشان ملک کی نماز جنازہ میں شرکت۔ پنجاب حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس طلب، ابتدائی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ لاہور میں کہنا سانحہ کا انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کاشف اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق افسوسناک حادثے میں 14 بچے جاں بحق، خاتون ٹیچر سمیت 8 بچے زخمی ہوئے۔ چھت پر غفلت کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا۔ مرمتی کام کا زیادہ وزن پڑنے سے چھت نیچے آ گری۔ DIG آپریشنز کا کہنا ہے پولیس نے مکان مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کہنا حادثہ، پولیس نے مرکزی ملزم ریحان کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ بیان کے مطابق بارش سے چھت ٹپکتی تھی، اس لیے ٹائل لگا رہا تھا۔ چھت اچانک نیچے گری، غربت کی وجہ سے نئی چھت نہیں ڈلوا سکا۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بیوی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ریحان، فیضان، عثمان اور عمر 3 مرلے کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ ملزموں کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا جائے گا۔ حادثات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ چھت پہ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہوا ہے، میں نے چھت پکی کروائی ہے کیونکہ مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈال سکتے یا دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن کروا سکتے۔ میں خود محنت مزدوری کرتی ہوں، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فروٹ کی ریڈی لگاتے ہیں، 200-400 روپے ان کی بچت آتی ہے۔ میں خود اپنے گھر کا سسٹم چلاتی ہوں۔ میں خود ملبے کے نیچے دب گئی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے کمرے کی کیا کنڈیشن ہوئی ہے، کیسے ہوا ہے، بچے سارے نیچے کیسے آئے۔ کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی خاتون ٹیچر انیلا جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج۔ کہتی ہیں 2 سال سے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں، 30 سے 35 بچے پڑھنے آتے ہیں۔ گزشتہ روز 20 سے 22 بچے ٹیوشن پڑھنے آئے۔ میرے مالی حالات اچھے نہیں جس کی وجہ سے ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ میرے شوہر منڈی کے پاس ریڑھی لگاتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے 4 ڈرون مار گرائے۔ ISPR کے مطابق جدید دفاعی نظام کے ذریعے 4 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی میں ڈرون پاکستان بھیجے۔ پاکستان کا فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک ہے۔ افغان طالبان نے اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب للحق کے تحت فیصلہ کن جواب دیا جاتا رہے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں، متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ آسٹریلوی حکومت نے اپنے شہریوں کو افغانستان کے سفر سے منع کر دیا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی پر بھارتی بیان بے بنیاد مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی کارروائیاں جائز، ہدفی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تھیں۔ بھارت ماضی سے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت کرتا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو مسلسل دبا رہا ہے۔ بھارت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور قومی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں مذاکرات، امریکی وفد کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے آج ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق۔ قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا ہے۔
امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان آج بات چیت ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کو پرشین ٹریک قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کا رویہ دلچسپ اور مایوس کن ہے۔ ایک طرف ایران کہتا ہے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسری جانب ممکنہ امن معاہدے پر تکنیکی بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے کئی مراحل باقی ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے پہلے کی سطح پر پہنچ چکی، عالمی معیشت معمول پر واپس آ رہی ہے۔ تمام فریق متفق ہیں لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے گا۔ ایران کا مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مزید مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے ایران آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بات چیت کا مرکز مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 13 پر عمل درآمد ہے۔ ایران کی جانب سے جاری ملاقاتوں کا مقصد MOU کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے مطابق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ قطر نے ایران کو $6 ارب دینے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کے مطابق یہ رقم ایران کی جنوبی کوریا میں منجمد تیل کی آمدن ہے۔ $6 ارب 2023 کے امریکہ ایران قیدی تبادلے کے معاہدے کے تحت قطر منتقل ہوئے۔ 5 قیدیوں کے تبادلے کے بعد رقم جنوبی کوریا سے قطر منتقل ہوئی۔ امریکی شہریوں کی رہائی کے باوجود رقم ابھی تک ایران کے حوالے نہیں کی گئی۔ ایرانی فنڈز قطر کی ملکیت نہیں بلکہ ایران کے اثاثے ہیں۔ ایرانی فنڈز کے استعمال اور منتقلی پر امریکی نگرانی برقرار۔ رقم امریکی پابندیوں کے تحت قطر کے بینکس میں ہے۔ ایران کو $6 ارب تک براہ راست رسائی حاصل نہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کر رہے ہیں اور تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی تاریخ میں پہلی بار مڈ ٹرم کنونشن منعقد کرے گی۔ کنونشن ڈلاس میں ہوگا جو میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر نے اپنے ذاتی مالیاتی اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کاروبار سے $1 ارب سے زائد کمائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو CIC ڈیجیٹل سے بھی $636 ملین آمدنی حاصل ہوئی۔ جنوبی کوریا کا کارگو جہاز خلیج میں حملے کے بعد آبنائے ہرمز سے نکلنے کے لیے تیار۔ جنوبی کوریا کی سمندری امور کی وزارت نے تصدیق کر دی مال بردار جہاز کو آبنائے ہرمز میں حملے کے نتیجے میں نقصان پہنچا۔ مرمت کے بعد جولائی کے آخر میں آبنائے ہرمز سے روانہ ہوگا۔ جہاز دبئی کی ایک بندرگاہ پر مرمت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے واضح نہیں ہو سکا حملے کا ذمہ دار کون تھا۔ ایران کی جہاز کو نشانہ بنانے کی تردید۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $73.20 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.72 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $3,972 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں سونا $5,200 سستا، 1 تولہ 4,19,636 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 3,748 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,84,050 کی سطح پر بند ہوا۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ اقدام 2008 میں طے پانے والے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت کیا گیا۔ دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستیں شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان میں بھارتی قیدیوں کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی۔ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سپرد کی گئی۔